نحمده ونصلي على سید الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین و اخلاص چینل کے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا خیر و عافیت سے رکھے، آمین۔ پیارے دوستوں، آج میں آپ کی خدمت میں 5 ایسے عمل شیئر کروں گا کہ جن کو اگر آپ خلوص دل کے ساتھ کر لیتے ہیں تو اگر آپ بھکاری بھی ہیں تو امیر و کبیر ہو جائیں گے۔ آپ کو کبھی پیسے کی تنگی نہیں ہوگی، آپ خوشحال ہو جائیں گے۔ دوستو، انسان اپنی زندگی میں جو کام کرتا ہے اسے بڑے شوق سے سر انجام دیتا ہے، جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑی دلچسپی سے انجام دیتا ہے، لیکن کئی کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو زوال کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ کچھ ایسے کام بھی ہوتے ہیں جو انسان کو عروج کی طرف لے جاتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو ترقیوں کی طرف لے جاتے ہیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو آسانیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت سیدنا شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز اللہ کے بندوں کو درس اخلاق دے رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنا رہے تھے، واعظ و نصیحت کر رہے تھے، خوبصورت زندگی گزارنے کے طور و طریقے بتا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے بھکاریوں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے، میں نے بھکاریوں کو امیر ترین عمرہ بنتے دیکھا ہے، ایسے امیر جو صرف دنیا کے امیر ہی نہیں بلکہ دونوں جہانوں کے امیر بنتے دیکھا ہے۔ انہوں نے دنیا بھی حاصل کی، انہوں نے آخرت بھی حاصل کر لی ہے۔ جب میں نے ان سے دونوں جہانوں کی ترقی کی وجہ پوچھی کہ تم بھکاریوں سے بادشاہ کیسے بنے، اتنے بڑے امیر کیسے بنے کہ تم دنیا میں بھی امیر ہو گئے اور آخرت میں بھی امیر ہی رہو گے، تو انہوں نے کہا، ہم 5 عمل کیا کرتے تھے، ہم نے 5 عمل ایسے کیے جو کہ آج بھی ہم کر رہے ہیں اور مرتے دم تک کرتے رہیں گے۔ ان 5 کاموں نے ہمیں بھکاریوں سے بادشاہ بنا دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، ہمیں بھی بتاؤ وہ 5 عمل کون سے ہیں؟ انہوں نے کہا، ایک تو ہم پرندوں کو دانہ ڈالا کرتے تھے۔ دوستوں، ویڈیو نہایت ہی اہم ہے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہ نہ جائے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل دین اور اخلاص پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ پیارے دوستوں، یہ 5 کام آپ ضرور کرنا اگر آپ دنیا میں اور آخرت میں امیر ترین بننا چاہتے ہیں، دنیا ہی کی نہیں بلکہ اگلے جہانوں کے بھی، یعنی دونوں جہانوں کے اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو یہ کام لازمی کر لیجیے گا۔ فرمایا کہ ایک تو ہم پرندوں کو دانہ ڈالا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہو، جس گھر میں پرندوں کو دانہ ملتا ہو یعنی رزق ملتا ہو، تو وہ گھر کبھی غریب نہیں ہو سکتا، اس گھر میں کبھی بھی رزق کم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کا رزق کبھی کم نہیں کرتا جس گھر سے پرندے پلتے ہوں، پرندوں کو دانہ ڈالتا ہو، پرندوں کو پانی ملتا ہو۔ فرمایا، جب پرندے تمہارے گھروں کے اوپر سے گزرتے ہیں اور کوئی پرندہ تمہارے گھر میں آئے یا کوئی جانور بھی تمہارے گھر میں آئے تو فرمایا ان کے لیے اناج رکھا کرو، دانہ ڈالا کرو، اگر وہ بھوکا ہے تو دانہ ڈالا کرو، اگر کوئی پرندہ پیاسا ہے تو پانی پلایا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ایک مخلوق کا دوسری مخلوق پر احسان کرنے کا عمل بہت ہی زیادہ پسند ہے، یعنی جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کی بھوک مٹاتی ہے، پیاس مٹاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل انتہائی پسند ہے۔ جب پرندے کسی گھر سے کھانا کھا کر یعنی دانہ کھا کر اس گھر سے جاتے ہیں تو وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے مالک، تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ، تیری رحیمی کا واسطہ، جس طرح اس گھر کے لوگوں نے ہمارے رزق کا انتظام کیا، تو بھی اس کے گھر والوں کے رزق کا اہتمام کر۔ تو یوں اللہ تعالیٰ اپنی برکت کے تمام دروازے اس گھر کی طرف کھول دیتا ہے۔ جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہو، جانوروں کو کھانا ملتا ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو انسان صبح اٹھتے ہی ایک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 3 فرشتے اس کے ساتھ لگا دیتا ہے، یعنی 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ وہ صبح، دوپہر، شام اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ تو ان فرشتوں کا کیا کام ہوتا ہے؟
پہلا فرشتہ اس انسان کی عزت بڑھانے کے اسباب پیدا کرتا ہے، دوسرا فرشتہ اس کا رزق بڑھانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، جبکہ تیسرا فرشتہ اسے مصیبتوں سے بچانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ پوچھا گیا کہ حضرت آخر وہ نیک عمل کیا ہے اور کون سا ہے، اتنا فائدہ مند عمل کون سا ہے؟ تو حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ پرندوں کو دانہ ڈالنا ہے۔ جو شخص صبح سویرے اٹھ کر دوسری مخلوق کو کھانا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ دوستوں، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص نے کہا کہ اس کا دوسرا عمل یعنی دوسرا کام جو وہ کرتے تھے وہ یہ تھا کہ وہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ دوستوں، جو شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا۔ جناب علی بندے کی عبادت بندے کو اس مقام پر نہیں پہنچاتی جہاں غریبوں کی مدد پہنچاتی ہے، جہاں غریبوں کی خدمت پہنچاتی ہے۔ جہاں غریبوں کی خدمت کی بات آتی ہے تو میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اچھا حکمران دنیا میں نہیں آیا۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی بادشاہ نہیں آیا۔ سخاوت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی حکمران نہیں آیا، اور علمی فراست میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھا حکمران کوئی دنیا میں نہیں آیا۔ کوئی ایسا مشہور بادشاہ نہیں گزرا جو 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی جس کے نام کے نعرے لگتے ہوں۔ تو غریبوں کی مدد کی جب بھی بات آتی ہے تو کندھے پر بوریاں لاد کر لے جاتے اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایک بدو تھا جس کی بیوی حاملہ تھی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے جبکہ گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ اب یہ لوگ پریشان تھے کہ پیسہ ایک بھی نہیں ہے جبکہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے۔ وہ حق ہمسایوں کے پاس گئے کہ ہمیں کچھ قرض دے دو، انہوں نے کچھ نہ دیا۔ تو بدو کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، کیوں نہ مدینے میں چلا جاؤں، اس کے سامنے جا کر فریاد کروں، عرض کروں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جاؤں اور ان کے سامنے جا کر فریاد کروں، عرض کروں، وہ میری ضرور مدد کریں گے۔ یہ بدو اپنی حاملہ بیوی کو لے کر مدینے کی طرف جا رہا ہے۔ چلتے چلتے جیسے ہی مدینے کی سرزمین پر قدم رکھا تو وہ شام ہو گئی، رات ڈھلنے لگی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ اس نے بیوی سے کہا کہ کیوں نہ ہم یہیں پر خیمہ لگا کر رات بسر کر لیتے ہیں، صبح ہوتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جائیں گے۔ رات یہ لوگ وہیں ٹھہرے۔ رات کا دوسرا پہر جب آیا تو بیوی درد سے چیخنے لگی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، اور یہ بیوی کو حوصلہ دے رہا ہے کہ ابھی فجر ہونے والی ہے، چلتے ہیں عمر کے پاس، اپنا مسئلہ حل کرواتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ آپ رات کے دوسرے پہر مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری حکمرانی میں اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو حساب عمر کو دینا پڑے گا۔ اس رات بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے۔ آپ نے دور سے دیکھا کہ خیمے میں آگ جل رہی ہے۔ آپ نے غلام کو بھیجا کہ جا کے دیکھو کہ کون بیٹھا ہے رات کے اس پہر، کوئی مسافر تو نہیں ہے۔ غلام اس شخص کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میری بیوی حاملہ ہے، مجھے مدد کی اشد ضرورت ہے۔ غلام نے واپس آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری بات بتائی۔ اللہ اکبر! حضرت سیدنا عمر فاروق دوڑ کر گئے، اپنی بیوی کو اٹھایا اور کہا، اٹھو، اگر تجھے ثواب مل رہا ہو تو کیا لینا چاہو گی؟ اگر تمہیں نیکیاں مل رہی ہوں تو کیا لینا چاہو گی؟ کہا، کیوں نہیں حضرت۔ پھر فرمایا، اٹھو، میری یار کی بیوی درد میں مبتلا ہے، میری یار کی بیوی تکلیف میں مبتلا ہے، اور تھوڑی دیر میں بچے کی پیدائش کا وقت آنے والا ہے، اٹھو اور تھوڑی دیر کے لیے دائیں بن جاؤ۔ اس نے ضرورت کا سامان اٹھایا اور سیدنا عمر فاروق سے کہنے لگی، آپ تھوڑی سی لکڑیاں کندھے پر اٹھا لیں۔ آپ نے کندھے پر لکڑیاں اٹھائی ہوئی اور آپ جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ خیمے کے اندر چلی گئی تو حضرت عمر فاروق باہر اس بدو کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ بدو یہ سمجھا کہ یہ کوئی غلام ہے، اس غلام کی بیوی دائی ہے اور یہ اس کا شوہر ہے اور یہاں کا غلام ہے۔ اس نے حکم چلانے شروع کر دیے، آرڈر چلانے شروع کر دیے اور کہا، جلدی جاؤ، لکڑیاں لے کر آؤ۔ آپ دوڑ کر جاتے اور لکڑیاں لے کر آتے، جلدی کرو، آگ جلاؤ۔ آپ حکے مارتے اور آگ جلاتے۔ اللہ اکبر! ناظرین، اس نے حضرت عمر فاروق کے ساتھ نوکروں کے جیسا سلوک کیا۔ وہ نادان یہ نہیں جانتا تھا کہ میرے سامنے جو شخصیت کھڑی ہے
یہ خود عمر ہے۔ ایک دم خیمے کے اندر سے آواز آئی، یا امیر المؤمنین، آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو آواز دی، اے عمر آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کے یار کو بیٹا عطا کیا۔ جیسے یہ بیگم صاحبہ نے کہا یا امیر المؤمنین، بدو نے سنا اور اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، کیا یہی امیر المؤمنین ہے؟ فوراً قدموں پہ گرا اور کہنے لگا، یا امیر المؤمنین مجھے معاف کر دیں، میں نہیں جانتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور رو کر کہنے لگے کہ اے بدو، تجھے پتہ نہیں کہ یہ مدینۃ المنورہ ہے، یہ میرے کریم آقا کا شہر ہے، یہاں امیروں کے نہیں، یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں، یہاں تو غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں، یہاں تو غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، یہاں تو غریبوں کو بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ تو غریبوں کی مدد کرنے والا شخص کبھی زندگی میں غریب نہیں ہوتا، غریبوں کی ضرورت پوری کرنے والا شخص کبھی غریب نہیں ہوتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امیر بننے کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ تیسرا کام جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ اپنی اولاد کو حلال کا لقمہ کھلایا کرتے تھے۔ چوتھا کام والدین کی خدمت کیا کرتے تھے، اور پانچواں کام نماز میں سستی نہیں کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا ہم نے آج بھی ان 5 کاموں کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، اس لیے ہم آج بھی دن بدن بلندی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے صرف دنیا میں ترقی ہی نہیں دیکھی بلکہ ہم آخرت کے لیے بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان 5 کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان بندوں کی فہرست میں شامل فرمائے جن پر اللہ کا انعام ہو، آمین۔ پیارے دوستوں، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکے۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہم سے کسی وظیفے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔